آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی گھڑیاں ہم پر سایہ فگن ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے ہمیں کما حق ہو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ضمن میں الحمدللہ متعدد مسائل کا اس سے پہلے اللہ کی توفیق سے ذکر ہو چکا ہے۔ آج چونکہ جمعہ بھی ہے، اس مناسبت سے دو باتیں انشاءاللہ ہم عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات، رمضان المبارک میں قیام اللیل، نماز تراویح کا مسئلہ، اور اسی طرح سے جمعے والے دن کیے جانے والے کام۔ تو رمضان المبارک کے اندر جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے دن کا روزہ فرض کیا ہے، وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی راتوں کے قیام کو سنت قرار دیا ہے۔ فرمایا ان اللہ فرض علیکم صیامہ، یقیناً اللہ نے اس رمضان کی راتوں کے دنوں کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ رمضان کے دنوں کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اور فرمایا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے اس کی راتوں کے قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دے دیا ہے۔ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، تو اب جو بندہ دن کا روزہ رکھے گا، رات کا قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے گا جیسے وہ اپنی ولادت کے دن پاک تھا۔ کتنا سنہری موقع ہے ہم سب کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنی بڑی خوشخبری سنا دی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے ایک دو چیزوں کا اہتمام۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کی راتوں میں قیام کرے لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہو، بے ایمان بندے کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ ایمان ہو اس کے پاس اور پھر نیت خالص ہو، یا اللہ میں قیام کر رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ صبح روزہ نہیں ہوگا، یا اور کئی قسم کی نیتیں آ جاتی ہیں، شیطان کئی قسم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ صرف ایک نیت کہ یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ تو یہ دو شرطیں پوری کرتے ہوئے جو بندہ رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس نے پہلے جتنے گناہ کیے ہوں گے وہ سب اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے قیام اللیل، رات کا قیام، نماز تراویح۔ یہ جو نماز تراویح والا نام ہے نا، تراویح، یہ علماء کا رکھا ہوا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قیام اللیل، صلاۃ اللیل، یہ الفاظ ملتے ہیں۔ صلاۃ التہجد، تہجد کی نماز، رات کی نماز، رات کا قیام۔ متعدد احادیث میں یہ چیز مروی ہے۔ سیدنا ابو ذر، سیدنا جابر، اسی طرح سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابو ہریرہ، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کتب احادیث میں احادیث مروی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھائی، یہ قیام اللیل، تو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لوگ جوق در جوق مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ آپ نے وہ قیام کروایا، پھر اگلی رات آپ نے قیام کروایا، تو دن بھر چرچا ہو چکا تھا مدینے میں کہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے اور ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔
اگلی رات پہلی رات سے زیادہ رش، پھر تیسری رات اس سے بھی زیادہ رش کہ مسجد چھوٹی پڑ گئی۔ پھر جب چوتھی رات آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، لیکن آپ رات کا قیام کروانے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے۔ فجر کی نماز ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے خطبہ مسنونہ ارشاد فرمایا اور فرمایا مجھے پتہ ہے لا یخفا علی مکانکم، مجھ سے تمہارا یہاں رات کو مسجد میں آنا مخفی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ تم سب لوگ رات کو جمع ہوئے تھے، میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو ان یکتب علیکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارا شوق دیکھ کر تم پر یہ والی نماز بھی فرض کر دی جائے۔ میں صرف اس لیے آج کی رات نہیں نکلا کیونکہ پہلی 3 راتوں میں تمہارا ذوق، تمہارا شوق، تمہاری رغبت ملاحظہ کی ہے، اب یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری یہ رغبت اور شوق دیکھ کر یہ تم پر نماز فرض کر دے، اور پھر اگلے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہیں پھر ایسا نہ ہو کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تم مشقت میں پڑو، پھر تو لازماً رات کا قیام کرنا پڑے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے کہ بھی رات کا قیام کرو، نماز تراویح، قیام اللیل، کہ جتنے بھی اس رات کے اس نماز کے نام ہیں یہ کیا کرو، یہ پڑھا کرو، لیکن تاکیدی حکم نہیں تھا کہ لازمی پڑھنی ہے، نہیں پڑھو گے تو گزارا نہیں، نہیں پڑھو گے تو روزہ نہیں۔ یہ بعض توہمات، یہ بعض چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان گزر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام نہیں کروایا، حتیٰ کہ 23ویں رات آ گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کروایا، پھر 24 رات کو آپ نے قیام نہیں کروایا، 25ویں شب کو پھر آپ نے قیام کروایا، پھر 26ویں شب کو پھر آپ نے قیام نہیں کروایا، اور قیام اتنا لمبا تھا کہ ہمیں خطرہ پڑ گیا کہ کہیں سحری نہ رہ جائے۔ ساری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے رہے، قیام، اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام جمع ہیں۔ فرماتے ہیں جب 27ویں شب ہوئی نا پھر آپ نے قیام کروایا، تو اتنا لمبا قیام تھا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، عورتیں بھی جوگ در جوگ آئیں، آپ نے بھی اپنے گھر کی خواتین کو شامل کر لیا، سب نے قیام کیا، تو فرماتے ہیں ڈر یہ پیدا ہو گیا کہ کہیں سحری نہ رہ جائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قیام مکمل کیا، ہم نے بھاگم بھاگ جا سحری کی، تو میں نے عرض کر دیا اللہ کے نبی جی کاش کہ آپ قیام کرواتے ہی رہتے اور ہم آپ کے ساتھ پڑھتے ہی رہتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ذر سنو، انہ من صلی مع الامام، جو خوش نصیب امام کے ساتھ یہ رات کا قیام کرتا ہے، حتیٰ کہ امام فارغ ہو کے جاتا ہے تو وہ بھی چلا جاتا ہے، کتب لہ قیام لیلہ، اللہ کے ہاں اس کے نامہ عمل میں ساری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ گھنٹے 2 گھنٹے کا اس نے قیام کرنا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ساری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ امام کے ساتھ قیام کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر احادیث میں بھی اور اس میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، مستقل مزاجی سے لگاتار میں تمہیں قیام اس لیے نہیں کرواتا، خشیت ان یکتب علیکم قیام اللیل، مجھے اس بات کا ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ یہ رات کا قیام، یہ نماز تراویح، یہ قیام اللیل، یہ صلاۃ اللیل تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ تو یہ ایک ہی نماز کے متعدد نام ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور امام کے ساتھ جب یہ نماز پڑھی جاتی ہے تو ساری رات کا قیام نصیبے میں لکھا جاتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام کروایا وہ 8 رکعت اور اس کے ساتھ 3 وتر تھے۔ 8 رکعتیں آپ نے پڑھائیں اور اس کے بعد 3 وتر، 8 اور 3 یہ 11 ہو گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو جواب میں فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پڑھیں یا غیر رمضان میں، یہ جو قیام اللیل ہے، صلاۃ اللیل، صلاۃ التہجد، نماز تراویح، فرماتی ہیں 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ اب تم نے پوچھا کہ کیسا؟
کان یصلی اربعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دو کر کے 4 رکعتیں پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ کی وہ 4 رکعتیں کتنی خوبصورت ہوتی اور کتنی لمبی ہوتی مت پوچھو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف توجہ دیتے کہ معیار برقرار رکھنا ہے، مقدار نہیں۔ پھر اگلی 4 رکعتیں بھی اسی طرح پڑھتے اور لمبی طوالت والی ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا یہ انداز مبارک تھا۔ آخری بات اس حوالے سے کہ عموماً مشہور ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت نماز پڑھی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ موطا امام مالک میں یہ بات موجود ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ 2 امام مقرر کیے تھے، ایک سیدنا ابی بن کعب اور دوسرے سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہما، دونوں صحابی رسول، بہترین قراءت کرنے والے قرآن کی، اور ان کو حکم دیا تھا کہ تم نے 11 رکعتیں پڑھانی ہیں، ایک کی ذمہ داری مردوں کی طرف اور ایک کی عورتوں کی طرف۔ اس وقت چونکہ آواز پہنچانے کے وسائل اور اسباب بھی نہیں تھے، پھر لوگوں کی حاضری اور رش اور مسجد نبوی کی توسیع ساری چیزیں شامل تھیں، تو واضح طور پر موطا امام مالک کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ دونوں صحابیوں کو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا تھا کہ تم نے 11 رکعت پڑھانی ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول کا عمل موجود ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، دیگر صحابہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو، رات کے قیام پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے چند راتیں ہم اہتمام کرتے ہیں یا آخری طاق راتوں میں اہتمام کر لیتے ہیں، جبکہ پھر باقی کی عموماً چھٹی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، آپ نے جماعت کروائی اور آپ نے اس کی رغبت بھی دی اور اس کے فضائل بھی بیان کیے۔ آپ کی تمنا بھی تھی کہ ایسا ہو، لیکن صرف اس ڈر کے پیش نظر کہ کہیں اللہ یہ شوق دے کر امت پر فرض نہ کر دے۔ اب تو یہ ڈر نہیں نہ باقی رہا، اس لیے امت کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ رات کے قیام کا بھی اہتمام کریں۔ دوسری گزارش، آج جمعہ ہے تو بڑی ہی فضیلت والا دن ہے۔ ہفتے کے کہنا یہ چاہیے جمعے کے 7 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن یہ جمعے کا دن ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے سب سے بہترین اور افضل نماز جمعے والے دن فجر کی نماز ہے۔ بندہ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پھر جمعے کا دن یہ مغرب سے شروع ہوتا ہے، یعنی کل شام سے شروع ہو چکا ہے اور آج شام تک یہ چلے گا۔ قمری لحاظ سے چلتا ہے نا سلسلہ۔ ہم نے اب نماز تراویح کے سلسلے شروع کیے ہیں، رمضان کے سلسلے شروع کیے ہیں، تو کب سے شروع ہوتا ہے؟ مغرب سے لے کر اگلے دن مغرب تک۔ یہ شمسی لحاظ سے چلایا ہوا کیلنڈر ہے کہ رات 12 بجے تاریخیں بدلتی ہیں، اور یہ سارے سلسلے یہ بالکل الگ سلسلے ہیں، جبکہ قمری لحاظ سے یہ سلسلہ ہے کہ مغرب سے لے کر اگلے دن مغرب تک۔ تو گویا کہ آج شام تک کا وقت ہمارے پاس ہے، پورا دن ہوتا ہے عام طور پر۔ ذہن نشین فرما لیجئے کہ مغرب سے لے کر اگلے دن مغرب تک، اور اس دوران بکثرت درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر بکثرت جمعے والے دن درود پڑھا کرو، اچھے اعمال میں سے یہ عمل ہے۔ اور ارشاد فرمایا یہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ دعائیں ہوتی ہیں نا فوت شدگان کے لیے، ان پر پیش کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بہت ہی بلند ہے، تو فرمایا تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے عمل وہ ہونا چاہیے جو سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق۔ ہمارے درود کے اندر یہ جان ہو اور اس کی یہ ویلیو ہو، وہ واقعی اس قابل ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیش کیا جائے۔ تو وہ کون سا درود ہو سکتا ہے؟ وہ وہی ہو سکتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے وہ درود ابراہیمی سارے کا سارا بتایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں تشہد کی حالت میں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا بتایا ہوا درود ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے درود خود ساختہ ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ درود جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے،
اس کو چھوڑ کر اگر ہم کوئی سا بھی درود نماز میں پڑھیں، کیا خیال ہے ہماری نماز ہو جائے گی؟ ہر مسلمان کہے گا نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ درود جو اللہ کے نبی نے بتایا وہ پڑھیں گے تو نماز ہوگی نا۔ ہاں، عام معمولات کے اندر چونکہ انسان مصروف ہوتا ہے، یہ لمبا درود پڑھنا بعض اوقات طبیعت پر گھنا بھی گزرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے، امت کا قدم قدم پر سبحان اللہ بھلا کر دیا۔ سنن نسائی کے اندر آپ نے مختصر درود بھی بتا دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ اتنا ہی پڑھتے رہے، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ یہ مختصر سے درود کے کلمات ہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، ثواب اور فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں نامہ عمل میں لکھ دیتا ہے، اور اگلی بات یہ ہے 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں اس کی اس قدر و منزلت ہے، اور بھی اس کے علاوہ کئی ایک فضائل و مناقب اس کے ہیں۔ بہرحال بکثرت جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا عمل ہے اس دن سورۃ الکہف پڑھنی چاہیے، جو پارہ نمبر 15 میں ہے، 15 سے شروع ہوتی ہے اور 16 کے اندر اس کے 3 رکوع ہیں۔ یہ سورت پڑھنی چاہیے، اور فرما دیا کہ جو بندہ اس کی پہلی آیات کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے پہلی 10 آیات، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ پھر جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے نا، آج مثلا پڑھی تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ ایک نور اور روشنی پیدا کر دیتا ہے، لہذا اس سورت کو بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ جمعے کی تیاری اور جمعے کی ادائیگی کے لیے بر وقت آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جو بندہ غسل کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے صفائی ستھرائی کا، اللہ نے نئے کپڑے دیے وہ پہن لے، نہیں تو دھلے ہوئے پہن لے، بالوں میں کنگھی کرتا ہے، تیل لگاتا ہے، جسم کو خوشبو لگاتا ہے، اور صاف ستھرا ہو کر اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے، سوار ہو کر نہ آئے، پیدل چل کر آئے، اور آ کر بر وقت مسجد میں داخل ہوتا ہے، جتنی اللہ توفیق دے وہ نماز پڑھتا ہے، اور اس کے بعد تسلی سے بیٹھتا ہے۔ امام صاحب آتے ہیں، خطبہ ارشاد کرتے ہیں، وہ سنتا ہے غور کے ساتھ، کوئی ادھر ادھر کی حرکت نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بے توجہی نہیں، پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ، اور امام کے ساتھ نماز پڑھ کے فارغ ہو کے پھر واپس پلٹتا ہے۔ ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، غور سے بات کو سنتا ہے، تو فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ آپ تصور کیجئے ایک بندہ 10 قدم اٹھا کے آتا ہے مثال کے طور پر، ہر قدم کے بدلے میں سال بھر کی نیکیاں مل جائیں اگر روزوں اور رات کے قیام کی صورت میں، جو کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ پورا سال ہم روزے رکھ لیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی اس کی ویلیو رکھی ہے کہ جمعے کا دن ہمارے لیے اتنا خوبصورت گفٹ ہے۔ اس حوالے سے آخری بات یہ ہے، اس مبارک دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی کو اگر کوئی مسلمان پا لے اور اس میں اللہ سے کوئی بھی دعا کرے، غیر شرعی دعا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو تلاش کرو، پھر نشاندہی بھی فرما دی۔ بعض حدیث میں صحیح مسلم میں ہے کہ جس وقت امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر آ کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد مؤذن اذان شروع کرتا ہے، مؤذن نے اپنی اذان مکمل کر لی، اب اس کے بعد امام نے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے۔ یہ اذان مکمل ہونے کے بعد امام کے خطبہ کے لیے اٹھنے کے درمیان میں یہ جو چند سیکنڈ یا 1 ڈیڑھ آدھ منٹ اس طرح سے زیادہ اتنے وقت ہوتا ہے نا، یہ جو گھڑی ہے نا، یہ وہ گھڑی ہے قبولیت کی، کہ اس میں جو دعا کی جائے گی اللہ قبول فرمائے گا۔ اس کو تو وہی پائے گا نا جو اذان سے پہلے مسجد میں ہو، وہ تو نہیں نہ پا سکتا کہ جس نے بالکل خطبے کے اینڈ پہ آنا ہے کہ چلو اتنے بڑے جماعت کھڑی ہوگی میں اس وقت پہنچ جاؤں گا، اس سے تو یہ رہ جائے گی گھڑی۔ سبحان اللہ، مسند احمد کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ گھڑی عصر سے مغرب تک ہے، کتنا لمبا وقت مل جاتا ہے، لیکن وہ بھی عموماً ہمارے یہاں غفلت کا وقت ہوتا ہے نا، عصر پڑھی اور عصر پڑھنے کے بعد اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے،
تو میرے عزیزوں ان گھڑیوں کو، مبارک گھڑیوں کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ آج کل تو ویسے بھی رمضان کا موقع ہے، سحر کا موقع، افطاری کا موقع، پھر اذان اور اقامت کے درمیان کا موقع، یہ بہت سارے مواقع ہیں جن مواقعوں پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لینے کی اور نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔